خداوند نے تیرے خاندان کو ولی کے بغیر نہیں رہنے دیا تاکہ اس کا نام قائم رہے۔ یہ داؤد کے باپ یسی کا باپ تھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت راؤت کی کتاب، اس کا دوسرا باب، پہلی سے تیسری، 8ویں سے 11ویں اور چوتھے باب کی 13ویں تا 17ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت نعومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار علی ملک کے خاندان میں طاقتور اور مالدار آدمی تھا، اور اس کا نام بوعز تھا۔ اور موابی راؤت نے نعومی سے کہا کہ میں کھیت کی طرف جاتی ہوں، تاکہ جو کوئی مجھ پر مہربانی کرے میں اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ تو اس نے اس سے کہا، اے میری بیٹی جا۔ سو وہ گئی اور ایک کھیت میں داخل ہوئی اور کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ کھیت کا کتا علی ملک کے رشتہ دار بوعز کا تھا۔ بوعز نے راؤت سے کہا، بیٹی میری بات سن کہ تو کسی دوسرے کے کھیت میں بالیں چننے نہ جا۔ تو یہاں سے نہ نکل بلکہ میری لونڈیوں کے ساتھ رہ، اور جس کھیت میں کاٹنے والے ہوں اس کا دھیان رکھ اور اس کے پیچھے جا۔ اور میں نے اپنے جوانوں کو حکم دیا ہے کہ تجھے دک نہ کریں، اور تجھے پیاس لگے تو برتنوں کے پاس جا اور اس پانی سے پی جو میرے نوکروں نے بھرا ہے۔ تب وہ منہ کے بل گری اور زمین تک سر جھکایا اور اس سے کہا کہ میں تیری نگاہ میں کیسے منظور ہوئی کہ تو نے میری خبر گیری کی، حالانکہ میں پردیسی ہوں۔ بوعز نے اس سے جواب میں کہا، تیرے شوہر کے مرنے کے بعد جو کچھ تو نے اپنی ساس سے کیا وہ سب کچھ مجھے بتایا گیا ہے، کہ کیسے تو نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنی پیدائش کے وطن کو چھوڑا، اور ان لوگوں میں جنہیں تو پیشتر سے نہ جانتی تھی آئی۔ تب بوعز نے راؤت کو لیا اور وہ اس کی بیوی ہوئی، اور اس نے اس سے خلوت کی، تو خداوند نے اس کو حمل دیا اور اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ اور عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند مبارک ہو کہ جس نے آج تیرے خاندان کو ولی کے بغیر نہیں رہنے دیا، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں قائم رہے، اور وہ تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا بھروسہ ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھے پیار کرتی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ ہاں، وہ تیرے لیے 7 بیٹوں سے بہتر ہے۔ اور نعومی نے اس لڑکے کو لیا اور اپنی گود میں رکھا، اور اس کی آنا ہوئی، اور اس کی ہمسایہ عورتیں اس کا نام رکھ کر بولیں کہ نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، اور انہوں نے اس کا نام عبید رکھا، اور وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 128۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے، مبارک ہے تو جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو اس کی راہوں پر چلتا ہے، کیونکہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا۔ جمائتی جواب، مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، تیری بیوی تیری 4 دیواری میں پھلدار طاق کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی طرح ہوگی۔ جمائتی جواب، مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ دیکھ، یوں ہی مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند تجھے صہیون سے برکت دے تیری تمام زندگی کے دنوں میں۔ جمائتی جواب، مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیئیسواں باب، پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ ایک دن یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں،
لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اور اپنے پھندنے بڑے بناتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کورنشات اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ اور نہ تم مرشد کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح۔ جو تمہیں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔